کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں۔ انا مالک الملک، ملک کا مالک میں ہوں۔ انا مالک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں۔ لوگوں کے دل میں اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، میں ان کے بادشاہوں کے دل ان پہ نرم کر دیتا ہوں، وہ ان سے بہت نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اور میرے بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کے بادشاہوں کے دل ان پہ سخت کر دیتا ہوں، پھر وہ ان سے سختی سے پیش آتے ہیں، طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ فرمایا جب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو، پھر فقط بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ میرے سامنے آہوازاری کرنا تاکہ میں اللہ تجھ کو کافی ہو جاؤں۔ تو دنیا میں اطاعت کا پہلا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دنیا کو ٹھیک کر دیتے ہیں، دنیا میں بندے کو راحت اور اطمینان کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بندہ فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا فوت ہوتے ہی اعزاز و اکرام شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دو چیزیں ہیں، ایک ہے فوت ہونے کے وقت اس بندے کے اندر کے حالات، اور دوسرے ہمارے باہر کے حالات کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع المیت فی قبرہ، جب میت کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، اتاه ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، اس کو کہتے ہیں تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ۔ پھر کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے جن کو تیری طرف مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام تھا۔ پھر چوتھا سوال ہوتا ہے تجھے یہ باتیں کس نے بتائی؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، میں اس پہ ایمان لایا، وصدقت بہ، میں نے اس کی تصدیق کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذالک قولہ تعالی، یہی اللہ کا ارشاد قرآن میں بھی موجود ہے، وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اللہ ایمان والے کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا کہ وہ صحیح صحیح سوالوں کا جواب دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک آواز دینے والا منادی آواز دیتا ہے، ان صدق عبدی، یہ میرا بندہ سچا ہے، فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف اس کی کھڑکی کھولو، یَأْتِیہِ مِن رَوحِهَا وَطِیبِهَا، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اس بندے تک خوشبوئیں آتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی قبر کو منتہائے نظر تک کھول دیا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا منافق یا کافر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، پہلا سوال ہوا جواب نہیں دے سکا، دوسرا ہوا جواب نہیں دے سکا، تیسرا ہوا جواب نہیں دے سکا، جب جواب نہیں دے سکا پھر منادی آواز دیتا ہے اس کے لیے جہنم کا بستر بچھاؤ، اس بندے کو جہنم کا لباس پہناؤ، جہنم کی طرف اس کی کھڑکی کھولو، وہاں سے تپش آتی ہے، اس بندے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پہ اضحیٰ، اس پہ گرد والا مسلط کیا جاتا ہے، لو ضرب بہا جبل لصار ترابا، اگر اس پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی مٹی ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔
وہ اس بندے کو مارتا رہتا ہے، یہ پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ اس بندے کو قیامت تک کسی طرح سزا اور عذاب ہوتا رہتا ہے۔ نیک آدمی کی راحت دنیا سے شروع ہوئی ہے، برے آدمی کی تکلیف دنیا سے شروع ہوئی ہے۔ قبر میں بھی نیک راحت پہ رہا، اور جو بد تھا وہ سزا میں رہا۔ آخرت میں بھی جو نیک ہوگا وہ جنت میں ہوگا، اور جو برا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں دو چیزیں دکھا دی ہیں، صحیح راستہ بھی دکھا دیا ہے، غلط بھی دکھا دیا ہے۔ اب ہم کس پہ چلتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا، اب چاہے کفر کریں، ناشکری کریں، چاہے یہ شکر کریں۔ اللہ نے ہمیں ترتیب بتا دی ہے۔ ایک طرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حکم الہی ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کا طریقہ نہیں منچاہی ہے۔ جس بندے نے منچاہی گزاری، وہ منچاہی پر عمل کرنے والا آخرت میں خسارے میں ہے۔ جس نے رب چاہی اور حضور کے طریقے پر گزاری، وہ دنیا میں بھی راحت میں ہوگا، قبر میں بھی، اور آخرت میں جنت میں ہوگا، راحت میں ہوگا۔ اب یہ دو قسم کی چیزیں ہیں، بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ ہم نے ایک سپرے لینی ہو، 10 دکانداروں سے پوچھتے ہیں، 2-4 زراعت والوں سے پوچھ کے لکھوا کے، پھر جس کو ان سب میں سے پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ہم اس کے نسخے کے مطابق اپنی سپرے کرتے ہیں تاکہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ہم بیمار ہو جائیں، ہم 10 ڈاکٹروں کو چیک کراتے ہیں، ان میں سے اور جن کے تعارف ہیں ان میں سے جو اچھا ڈاکٹر ہے اس سے جا کے علاج کراتے ہیں کہ مجھے معلومات نہیں ہے، پتہ نہیں میں صحیح کوئی چیز کھا سکوں یا غلط کھا کے کہیں میری صحت کا نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی، بدبختی ہے کہ دینی معاملے میں ہر بندہ کہتا ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، مجھے کسی محقق سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی بڑے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور جگہ تحقیق کی ضرورت نہیں، جو میری اپنی سمجھ میں آ رہی ہے میں اسی کو تحقیق سمجھتا ہوں، اسی پہ عمل کرتا ہوں، اسی پہ عمل کرنے سے میں جنت میں جاؤں گا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے پہلے آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس دور سے آج تک ہدایت دو چیزوں میں بند رہی ہے۔ دو چیزیں ہدایت کا مرکز رہی ہیں، دو چیزیں پائی گئی تو ہدایت، دو چیزیں نہیں پائی گئی تو ہدایت نہیں ہے۔ ایک چیز تو ہمیشہ اللہ اپنے افراد کو بھیجتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں اللہ کوئی نہ کوئی بندہ اپنا برگزیدہ شخصیت بھیجتے رہے۔ نمبر 2، اللہ ان کو کتاب دے کر بھیجتے رہے، وہ کتاب کو سامنے رکھ کے شریعت سمجھاتے تھے، شریعت سمجھ آتی، لوگ عمل کرتے، جنت میں پہنچ جاتے۔ دنیا میں گمراہی کے دو ہی سبب ہیں، اہل اللہ کو چھوڑ دینا، رجال اللہ کو چھوڑ دینا، اور یا پھر کتاب اللہ کو چھوڑ دینا۔ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو تو گمراہی ہے، دونوں چیزوں کو اختیار کر لو تو ہدایت ہے۔ میں نے آج فقط ایک مسئلہ ہے، ایک کہ اس کے ارد گرد چند اور مسائل بھی آئیں گے، میں نے اس پہ بات کرنی ہے۔ ہمارا جب بھی کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے، آج پہلی بار نہیں جا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک بچے بھی فوت ہوئے، بوڑھے بھی فوت ہوئے، خواتین بھی فوت ہوئیں، اللہ کے نبی نے ان کے جنازے بھی پڑھائے، صحابہ نے بھی پڑھائے، تابعین نے پڑھائے، محدثین نے پڑھائے، یہ شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جس طرز پہ 1400 سال سے عمل آ رہا ہے، اگر اس طرز پہ آپ ہیں تو آپ کا موقف ٹھیک ہے، اگر اس طرز پہ نہیں ہے تو پھر آپ کا موقف ٹھیک بہت ہو جائے، پھر آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھائی ہے، صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 209 صفحہ موطا امام مالک پہ لکھا ہے، اور موطا امام مالک کا تعارف کیا ہے؟ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے موطا امام مالک متن کی حیثیت رکھتا ہے، بخاری اور مسلم اس کی شرح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کتنے علماء کا یہ مذہب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا ہے۔ موطا امام مالک
سب سے پہلی جو ہماری مشہور کتابیں ہیں ان میں لکھی جانے والی موطا امام مالک ہے۔ موطا امام مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 209 صفحہ پر موجود ہے، جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے میں میت کے ساتھ ہو لیتا ہوں، پھر میت کو رکھا جاتا ہے، میں اس پہ تکبیر کہتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں، اللہ اکبر کہنے کے بعد ثم حمد اللہ، پھر میں اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، پھر میں حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہوں، پھر میں میت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد رسول اور جنہوں نے اپنی زندگی کا کثیر وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا، فرماتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے۔ ہم اہل و سنت بھی جنازہ پڑھیں، ہم پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری کے بعد درود پڑھتے ہیں، تیسری کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی جنازے کی نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے، ہم اہل و سنت والجماعت بھی نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری کے بعد درود پڑھتے ہیں، تیسری کے بعد میت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تین عمل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے۔ اور علماء سے پوچھیں، غیر مدرک بالقیاس جو حدیث ہوتی ہے وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، جو قیاسی بات نہ ہو وہ صحابی کی اپنی نہیں ہوتی، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، صحابی اپنی طرف سے عمل نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل و سنت والجماعت کی نماز جنازہ کی تصدیق کی ہے کہ جس طرز پہ اہل و سنت پڑھتے ہیں اسی طرز پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ دوسرے عظیم صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمر ہے، حضور کی سنت سے شدید محبت کرنے والے اور محبت میں اتنا غلوب کرنے والے، جو کام حضور نے عادتاً کیا عبداللہ بن عمر اس کام کو بھی کر گزرا کرتے تھے، اس کام کو بھی کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جاتے ہوئے ایک جگہ سے جھک کر گزرے، دوسری جگہ بیٹھ گئے، تیسری جگہ لیٹ گئے۔ دیکھنے والے صحابی کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا عبداللہ بن عمر دیوانے ہیں کہ یوں ہی جھک کے گزرے ہیں، اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بیٹھ گئے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیٹ گئے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا عبداللہ بن عمر یہ کیا طریقہ ہے، کہیں جھکتے ہو، کہیں بیٹھتے ہو، کہیں لیٹتے ہو؟ فرمایا میں حضور علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، حضور علیہ السلام نے اوپر رکاوٹ تھی، یہاں سے جھک کر حضور گزرے تھے، آج وہ رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جہاں سے مصطفیٰ علیہ السلام جھک کر گزرے میں عبداللہ بن عمر وہاں سے سیدھا نہیں گزر سکتا، میں جہاں جا کے بیٹھا ہوں حضور علیہ السلام آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے، مجھے بیٹھنے کی حاجت نہ تھی، لیکن مصطفیٰ بیٹھے، میں بیٹھے بغیر گزر جاؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جہاں حضور علیہ السلام لیٹے تھے آرام کرنے کے لیے مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ لیٹے، میں لیٹے بغیر گزر جاؤں مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اتنی سنت سے محبت کرنے والے صحابی 210 صفحہ موطا امام مالک ہے، فرماتے ہیں جنازے کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں تلاوت نہیں، ہم اہل و سنت بھی کہتے ہیں جنازے میں تلاوت۔ عبداللہ بن عمر جنازے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ تلاوت نہیں کرتے تھے، ہم اہل سنت والجماعت بھی جنازے میں تلاوت نہیں کرتے۔ دو عظیم صحابی، ایک صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف 126 صفحہ، یہ حضرت ابو ہریرہ جب نماز جنازہ پڑھتے اللہ اکبر کہہ کے یوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، پھر بار بار 4 تکبیریں کہتے، لیکن 4 تکبیروں میں کسی تکبیر پر بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ ہم اہل سنت والجماعت وہ نماز پڑھتے ہیں جو ہمیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے بتائی ہے کہ مصطفیٰ جب نماز پڑھتے تھے صرف شروع میں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ 126 صفحہ ترمذی جلد اول پہ ہے، ہم بھی نماز پڑھیں فقط شروع میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہیں پر نہیں اٹھاتے۔
दाराकुतनी में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा बताते हैं। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी जब जनाजे की नमाज पढ़ते थे शुरू में हाथों को उठाते थे, सुम्मा ला युऊद, फिर पूरे जनाजे में कभी भी हाथों को उठा के रफ़ाइदन नहीं किया करते थे। हम भी नमाज पढ़ें पहली तकबीर में हाथों को उठाते हैं, उसके अलावा कहीं पर भी हाथों को नहीं उठाते। ये तरीका हमारा नहीं, ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का तरीका है। इसलिए हम फकत शुरू में हाथ उठाकर और किसी जगह पर भी हाथों को नहीं उठाते। अगली बात, एक किताब देखी, वहाँ लिखा था जनाजे की तकबीरें 6 भी कह सकते हो, 5 भी कह सकते हो, 4 भी कह सकते हो। इसको आप यूँ कहें जैसे कोई बंदा हदीस का मुताला करे और आपको कहे बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी रुख करके नमाज पढ़ सकते हो, बैतुल्लाह की तरफ भी रुख करके नमाज पढ़ सकते हो। आप कहेंगे ये क्या? कहते हैं दोनों बातें हदीस में आई हैं। बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का जिक्र भी हदीस में मौजूद है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का जिक्र भी मौजूद है। लेकिन समझदार बंदा कहेगा नहीं, इस पे अमल नहीं होगा। पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके अल्लाह के नबी ने नमाजें पढ़ी थी, फिर हुक्म आ गया था अब तुमने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख नहीं करना बल्कि तुमने बैतुल्लाह की तरफ रुख करना है। अब अगर कोई बंदा उस तर्ज पे नमाज पढ़ेगा, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख, बैतुल्लाह की तरफ रुख करेगा, नमाज कबूल है। बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करता है, नमाज कबूल नहीं है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने 6 तकबीरें फरमाई, 5 फरमाई, 4 फरमाई, लेकिन आखिर अमल किस बात पर रहा? हजरत उमर बिन खत्ताब ने सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया ए असहाबे रसूल, तुमने हुजूर की सोहबत में रहे हो, इसके बावजूद तुम्हारा आपस में इख्तिलाफ है कि जनाजे में कितनी तकबीरें कहनी है। तुम्हारे बाद के लोगों में इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, आओ फैसला करें हमने करना क्या है। सहाबा इकट्ठे हुए, फैसला क्या हुआ? हजूर ने जो आखिरी जनाजा पढ़ाया था, जितनी तकबीरें उस जनाजे में कही थी उतनी तकबीरें कह ली जाएं, जितनी तकबीरें हजूर ने आखिरी जनाजे में फरमाई उतनी कह दी जाएं, बाकियों को छोड़ दिया जाए। बाकी पहले दौर का अमल है। हजरत नजाशी के जनाजे पे हजूर इस्लाम ने 4 तकबीरें फरमाई हैं। ये तो तकरीबन बहुत ज्यादा कोई 200 के लगभग हवाला जात मौजूद हैं जिनमें लिखा है हजूर ने 4 तकबीरें फरमाई। इन 4 पे हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में इजमा हुआ, सारे सहाबा मुत्तफिक हुए 4 तकबीरें जनाजे पे कही जाएंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मुसन्नफ इब्न अबी शैबा फरमाते हैं सहाबा का इस बात पे इजमा हो गया कि 4 तकबीरें कही जाएंगी, इसलिए 4 तकबीरें कहे, नमाज सुन्नत के मुताबिक है। तकबीरें 4 नहीं कहता, नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अगर यूं कहे कि हदीस में वो भी आया, हदीस में ये भी आया, फिर तो कहने का हक है ये हदीस में बैतुल मुक़द्दस भी आया है, हदीस में बैतुल्लाह भी आया है, लेकिन जिसको मुस्तफ़ा ने छोड़ दिया है, सहाबा ने छोड़ दिया है, उसको हमने भी छोड़ दिया है। जिसको मुस्तफ़ा करते रहे, सहाबा करते रहे, उसको हम भी, इसलिए हम सुन्नत के मुताबिक जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। हमारा अमल सुन्नत के खिलाफ नहीं है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं 108 सफ़ा इब्ने माजा, हजरत जाबिर फरमाते हैं हजूर इस्लाम ने जनाजे में कोई चीज़ मुकर्रर नहीं की, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कोई चीज़ मुकर्रर नहीं की, हजरत उमर ने भी कोई चीज़ मुकर्रर, बहुत वजह फरमाई, सना भी मुकर्रर नहीं किया, दरूद भी मुकर्रर नहीं किया, फातिहा भी मुकर्रर नहीं की, दुआ भी मुकर्रर नहीं की। जिस चीज़ को मुस्तफ़ा मुकर्रर ना करें उसको हम भी मुकर्रर नहीं करते, जिसको सिद्दीक मुकर्रर ना करे उसको हम भी मुकर्रर नहीं करते, जिसको हजरत उमर मुकर्रर ना करे उसको हम भी मुकर्रर नहीं करते। इसलिए हमने फातिहा भी मुकर्रर नहीं की, हमने सना भी मुकर्रर नहीं की, हमने दरूद भी मुकर्रर नहीं किया, हमने दुआ भी मुकर्रर नहीं की। जिस चीज़ को मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर नहीं किया हमने नहीं किया, जिसको हजरत अबू बकर ने मुकर्रर नहीं किया हमने नहीं किया, जिसको हजरत उमर ने मुकर्रर नहीं किया उसको हमने मुकर्रर,
توجہ فرمائیں، ہم جب نماز جنازہ شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہم سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ صرف ہم نہیں پڑھتے، حضرت ابو ہریرہ بھی ثنا پڑھتے تھے اور صحابہ نے کوئی چیز مقرر نہیں کی، ہم بھی ثنا پڑھتے ہیں۔ ایک ثنا وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، سارے علماء کا اتفاق ہے جنازے میں اگر یہ ثنا پڑھنا چاہو بالکل درست ہے، کسی قسم کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہے۔ نمبر 2، علماء کرام فرماتے ہیں اگر اور ثنا بھی حدیث میں آئے ہیں تو مصطفیٰ کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی تم پڑھ سکتے ہو۔ مسند فردوس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، من احب الکلام الی اللہ عز وجل ان یقول العبد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ مسند فردوس میں ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے جب بندہ یہ کلام پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک، اس کلام کا پڑھنا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اہل سنت نے کہا جب حضور نے کوئی ثنا مقرر نہیں کیا، صدیق نے مقرر نہیں کیا، فاروق نے مقرر نہیں کیا، ہم نے بھی مقرر نہیں کیا، چاہے نماز والا پڑھ لو، چاہے جلا ثناؤ کا والا پڑھ لو، نماز والا پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے، جلا ثناؤ کا والا پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جس میں شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا ہم نے بھی کسی کو پابند نہیں کیا، ہم وہی پڑھتے ہیں اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا ہے، ہم بھی درود پڑھتے ہیں۔ حضور نے ثنا بھی مقرر نہیں کی، حضور نے درود بھی مقرر، چاہے تو درود ابراہیم پڑھو ٹھیک ہے، چاہے کوئی اور درود پڑھو ٹھیک ہے، چاہے السیایہ والا پڑھو ٹھیک ہے، کوئی بھی درود پڑھ لو گے اس درود کا پڑھنا بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے درود بھی مقرر نہیں ہے، دعا بھی مقرر۔ بہت توجہ کریں، یہ مروٹ ہے اس طرف بارڈر ایریا مروٹ فورٹ آباس کے ساتھ ہے، وہاں پہ ایک جنازہ ہوا، حضور علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا وہ سنت۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو امام مقرر کیا، بخاری میں ہے صحابی کا نام حضرت معاذ تھا، صحابی نماز پڑھا رہے ہیں عشاء کی، دوسرے صحابی پیچھے آئے، نماز نیت کر لی، نماز شروع کر لی، اس صحابی نے جھوم جھوم کے خوبصورت آواز میں قرآن پڑھا اور بہت لمبا پڑھا، پچھلے صحابی نے سلام پھیرا گھر چلے گئے، اپنی نماز پڑھی گھر چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے، عرض کیا حضور سارا دن مزدوری کرتے ہیں، ہم تو اتنی دیر امام کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت نہیں سن سکتے، ہم اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ کیا ہوگا؟ لوگ جماعت چھوڑنی شروع کر دیں گے، لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، کہیں گے اتنی دیر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، جماعت میں شریک نہیں ہوا کریں گے۔ افتان انت یا معاذ، اے معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی امامت کرائے، اس میں بوڑھے کی رعایت رکھے، اس میں ضعیف کمزور کی رعایت رکھے، اس میں خواتین کی شرکت ہے تو بچے والی خاتون کی رعایت رکھے، مریض کی رعایت رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ہلکی پڑھائے، لمبی نماز۔ مجھے ایک بندے نے کہا فلاں مسجد میں نماز پڑھی بڑا مزہ آیا، مولوی صاحب نے بڑی لمبی نماز پڑھائی۔ میں نے کہا خلاف سنت پڑھائی اس لیے آپ کو مزہ آیا، سنت یہ ہے کہ مختصر پڑھائی جائے۔ آپ کو بخار ہو، امام لمبی نماز پڑھائے، دیکھتے ہیں آپ کو لطف آتا ہے کہ نہیں آتا۔ آپ کو کوئی اور مرض ہے، آپ کو زکام ہے، کھانسی ہے شدید،
امام نماز لمبی کرے، دیکھتے ہیں آپ کو لطف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ امام نے سب کی رعایت رکھنی ہوتی ہے۔ اسے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امامت کراؤ تو ہلکی امامت کراؤ، لمبی نماز نہیں پڑھانی۔ بہت توجہ فرمائے، مروٹ میں نماز ہوئی، نماز جنازہ، حسن اتفاق تھا، گرمیوں کے دن تھے، 3 بندے بے ہوش ہو گئے۔ جنازے کی نماز میں کتنے بے ہوش ہوئے جی؟ 3 بندے بے ہوش ہوئے۔ یہ سنت پڑھی جا رہی تھی، سنت کے مطابق جنازہ تھا جس میں 3 بندوں اور کا جنازہ اٹھنے کا امکان ہو۔ مولوی صاحب نے جتنی دعائیں یاد تھی یا کچھ اپنی طرف سے تسلی کر کے پونا گھنٹہ جنازہ پڑھایا۔ پونے گھنٹے میں 3 بندے اس میں بے ہوش ہوئے۔ مجھے بتایا گیا کہ 3 بندے یہاں پہ بے ہوش ہوئے۔ میں نے وہاں سے سفر شروع کیا۔ میری رات کی تقریر 5 چک میں تھی، یہ بہاڑی کے ساتھ۔ میں نے 5 چک میں جا کے یہ واقعہ سنایا کہ خلاف سنت جنازہ ہے جس میں 3 بندے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ حرم شریف میں آپ نے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، تقریباً 2.5 سے 3 منٹ میں جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے وہاں کہا کہ وہاں پہ 3 بندے بے ہوش ہوئے۔ چک کا ایک بندہ اٹھا، کہتا ہے ہمارے گاؤں میں 2 بے ہوش ہوئے تھے۔ یہ کوئی ایسی اجنبی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا جنازہ سنت کے مطابق نہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب کوئی تم میں سے امامت کرائے تو ہلکی امامت کرائے، اس میں ضعیف کا خیال کرے، بوڑھے کا خیال کرے، اس میں کمزور کا خیال کرے، بیمار کا خیال کرے، ان ساری چیزوں کا ضرورت مند کا خیال کرے، خیال کر کے امامت کرائے۔ یہ نہ ہو آئندہ جنازہ پڑھاتے ہوئے امام کو دیکھ کر آدھے لوگ واپس چلے جائیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ جو بندہ خلاف سنت نماز پڑھ کے لوگوں کو نماز سے متنفر اور دور کرتا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے یہ بندہ فتنے میں ڈالنے والا ہے، یہ بندہ سنت کو زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو نماز اختصار کے ساتھ ہے۔ تو ہم نماز جو پڑھتے ہیں یہ نماز سنت کے مطابق ہے، جو جنازہ پڑھتے ہیں جنازہ سنت کے مطابق ہے۔ بہت توجہ کریں۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ بعض لوگ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھتے ہیں، لیکن آپ حنفی لوگ نہیں پڑھتے، اور لوگ پڑھتے ہیں، آپ کا امام نہیں پڑھتا، اوروں کے امام پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں کہا ہمارے مولوی کو مسئلے آتے ہیں، اوروں کے مولویوں کو مسئلے نہیں آتے، اس وجہ سے ہمارا امام نہیں پڑھتا، اوروں کے امام پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کراتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا، صحابی نے کہا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حضور نماز مکمل کرتے ہیں، پیچھے رخ کر کے حضور پوچھتے ہیں یہ جملے کس نے کہے؟ صحابہ جھجک گئے، شاید غلطی ہوئی ہے، پھر پوچھا کس نے کہے، پھر پوچھا کس نے کہے۔ ایک صحابی ڈرتے جھجکتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا 30 سے زائد فرشتے آئے جو اس کے اجر کو لے جانے میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے، معلوم ہوا صحابی نے پڑھا ہے، اجر بھی ملا ہے، لیکن مصطفیٰ نے نہیں پڑھا تھا نا۔ حضور نے اگر حضور نے پڑھا ہوتا پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، اگر حضور نے پڑھا ہوتا صحابی عرض کرتے حضور آپ نے پڑھا تھا، ہم دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی اچھائی کو بیان کیا، اس کی خوبی کو بیان کیا، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے امامت کی حالت میں ان جملوں کو نہیں پڑھا، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے جو امامت کرائے وہ مختصر کرائے، وہ بیمار کی رعایت کرے، وہ بوڑھے کی رعایت رکھے، وہ مریض کی رعایت کرے، وہ ہر ضرورت مند کی رعایت رکھے، اس سے نماز ہلکی پڑھائے گا، وہ لمبی نماز نہیں پڑھائے گا۔ تو حضور نے تو پڑھا، حضور نے تو نہیں پڑھا، پڑھا کس نے؟ صحابی نے۔ حضور نے فرمایا اچھا کیا ہے، اس میں بڑا اجر ہے۔ ایسے امام اگر نماز پڑھا رہا ہے اس طریقے پہ،
آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن امام کے لیے حکم یہی ہے جتنا ہو سکے امامت کی نماز اختصار کے ساتھ پڑھائے، امامت کی نماز کو بالکل لمبا نہ کرے، اگر کرے گا یہ سنت نہیں، خلاف سنت ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جتنی حضور کو محبت تھی اتنی کسی استاد کو اپنے شاگرد سے نہیں ہے، کسی پیر کو اپنے مرید سے نہیں ہے، جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے محبت تھی۔ پتہ چلتا صحابی فوت ہوئے ہیں، تشریف لے جاتے، جنازہ پڑھاتے، ان کے لیے دعا کرتے، ان کے لیے استغفار کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے لیے دعا کرتے۔ صحابہ کو فرمایا ہوا تھا کہ مجھے بتا دیا کریں جب کوئی بندہ فوت ہو، صحابہ عرض کرتے، حضور علیہ السلام ان صحابہ کرام کے لیے استغفار وغیرہ کرتے، اور فرمایا یہ ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، قبر میں ان کو راحت ملتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ کی نماز پڑھنے میں بڑا شوق رکھتے تھے، بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے۔ اس پڑھنے کے باوجود حضور علیہ السلام نے پوری دنیاوی زندگی میں ایک نماز جنازہ ایسا نہیں پڑھایا جس کی میت حضور علیہ السلام کے سامنے نہ ہو، حضور نے اس میت کو دیکھا نہ ہو، حضور کے سامنے نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک جنازہ بھی ایسا نہیں پڑھایا، زندگی بھر میں ایک جنازہ نہیں پڑھایا۔ صدیق اکبر نے ایک جنازہ ایسا نہیں پڑھایا جس کی میت سامنے نہ ہو۔ حضرت عمر نے ایک جنازہ نہیں پڑھایا جس کی میت سامنے نہ ہو۔ حضرت عثمان نے ایک جنازہ نہیں پڑھایا، میت سامنے نہ ہو۔ حضرت علی نے ایک جنازہ نہیں پڑھایا، میت سامنے نہ ہو۔ جہاں میت سامنے ہوتی تھی جنازہ پڑھاتے تھے، جہاں میت سامنے نہیں تھی وہاں کسی ایک صحابی نے بھی جنازہ نہیں پڑھایا، نہ حضور نے پڑھایا نہ صحابی نے پڑھایا۔ بہت توجہ رکھیں، دو جنازے حضور علیہ السلام نے پڑھائے جو ظاہری طور پر فاصلے کے اعتبار سے دور تھے، صرف دو جنازے پڑھائے اور ان دو کی حقیقت سمجھے۔ ایک کا نام معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو امامہ راوی ہیں۔ 1860 صفحہ الاصابہ میں ابن حجر نے لکھا، حضور علیہ السلام تبوک کے سفر میں تھے، معاویہ بن معاویہ مزنی فوت ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ معاویہ بن معاویہ مزنی کا جنازہ پڑھیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میری خواہش ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا، صاف حدیث میں لفظ ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، نہ کوئی ٹیلا رہا، نہ کوئی درخت رہا، نہ کوئی پہاڑ رہا، وہ سب برابر ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے میت کو اٹھایا، حضور کے سامنے کیا، آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور جنازہ پڑھایا۔ دیکھا اور جنازہ، اگر دیکھنا ضروری نہ تھا جبرائیل علیہ السلام کو پر مارنے کی ضرورت نہ تھی، پہاڑوں کو برابر کرنے کی ضرورت نہ تھی، درخت برابر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ حضور نے دیکھا ہے اور حضور نے پڑھایا ہے۔ دوسرا جنازہ حضرت نجاشی کا پڑھایا گیا، بخاری میں موجود ہے، حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھایا گیا۔ اس کے راوی عمران بن حسین صحابی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، ابن حبان میں ہے، ابن حبان میں ہے، ابو عوانہ میں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں ہے۔ وہاں پہ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں،
حضور جنازہ پڑھا رہے تھے اور یوں لگتا تھا جنازہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، جنازہ یہاں پر بھی اللہ نے سامنے کر دیا تھا، مصطفیٰ نے دیکھ کے پڑھایا تھا۔ اگر تجھے جنازہ نظر آ جائے تو پڑھ لیا کر، اگر نظر نہ آئے یہ جنازہ پڑھنا مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ مصطفیٰ کی سنت ہوتا، صدیق اس کو نہ چھوڑتے، فاروق نہ چھوڑتے، عثمان نہ چھوڑتے، علی نہ چھوڑتے، سارے صحابہ نہ چھوڑتے۔ معلوم ہوا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا بالکل سنت نہیں ہے۔ ان کے ہم مسلک آدمی ڈاکٹر شفیق نے نماز نبوی میں لکھا ہے، کہتا ہے غائبانہ نماز جنازہ سنت نہیں ہے۔ جن چیزوں کو دیکھ کر غائبانہ پہ استدلال کیا جاتا ہے، جن احادیث سے غائبانہ پہ استدلال کیا جاتا ہے، ان سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، لہذا غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی غلط ہے، ان کے علماء کے ہاں بھی غلط ہے۔ اس سے یوں کہہ سکتے ہیں اس دور کی بدترین بدعت غائبانہ نماز جنازہ ہے، جو خلفائے راشدین اور صحابہ میں کسی ایک سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک سے بھی پڑھنا ثابت، صحابہ کے دور میں سنت مردہ نہیں ہوتی تھی، زندہ ہوتی تھی، سنت زندہ ہوتی تھی۔ جو بھی مصطفیٰ کی سنت ہے صحابہ نے اس کو فوت نہیں ہونے دی۔ توجہ فرمائیں، صحابہ جنازہ پڑھتے کیسے تھے؟ نسائی میں موجود ہے، آہستہ آواز سے پڑھتے تھے۔ بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن عباس نے جنازہ پڑھایا، اونچی آواز سے پڑھایا، پھر فرمایا لِتَعْلَمُوا انہا سننا، میں نے اونچا اس لیے پڑھایا تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ یہ طریقہ ہے، یہ بھی حضور کا ایک طریقہ ہے۔ کیا مطلب؟ جو جس ترتیب سے ان نے جنازہ پڑھایا ہے اس کا طریقہ انہوں نے بتایا، اور بتایا اس لیے تاکہ میں اونچا پڑھوں، ان کو پتا چل جائے جنازہ پڑھنا کیسے۔ اسی حدیث پر ڈاکٹر شفیق نماز نبوی جو اونچا جنازہ پڑھنے والوں کی اپنی ان کے ہم مسلک مولوی کی کتاب ہے، وہ لکھتا ہے جنازہ آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ جو ابن عباس نے اونچا پڑھا تھا یہ امت کو سکھانے کے لیے پڑھا تھا۔ جب امت کو سکھانے کے لیے اونچی آواز سے پڑھا، سنت آہستہ ہے، ہم سنت کے پابند ہیں۔ تعلیم کے لیے ہوتی ہے اور سنت دائمی طریقہ ہوتا ہے، ہم سنت کی پابندی کرتے ہیں، تعلیم پر عمل کرنا درست ہے۔ ڈاکٹر شفیق نے بھی یہی بات لکھی، ہمارے اہل سنت کے ہاں بھی یہی ہے کہ اونچی آواز سے جنازہ یہ سکھانے کے لیے تھا۔ سنت کیا ہے جی؟ ایسا بہت توجہ کریں۔ ظہر میں قرآن حضور نے اونچا پڑھا، ہم پڑھتے ہیں کیوں؟ سنت سکھانے کے لیے پڑھا ہے۔ کس لیے پڑھا تھا جی؟ آپ نے ثنا اونچی پڑھی، کس لیے جی؟ سکھانے کے لیے۔ آپ نے تعوذ اونچا پڑھا، کس لیے؟ آپ نے بسم اللہ اونچی پڑھی، سکھانے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں پر بھی جنازے میں قرات جہرن کی، سکھانے کے لیے۔ جیسے وہاں پہ اونچا پڑھنا سنت نہیں ہے، یہاں پر بھی اونچا پڑھنا سنت ہے۔ اور جو لوگ مکہ مدینے کا نام لیتے ہیں، جنازے کا موقع ہے تو چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ مکہ مدینے میں بھی جنازہ سرن ہوتا ہے، جہرن نہیں ہوتا، اور 2.5 منٹ میں ہوتا ہے، پونے گھنٹے میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنت کی پابندی کریں گے، اس لیے سنت کا نصیب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ استاد سے پڑھا جائے، بغیر استاد کے نہ چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑا مقام پایا، لیکن ان کو سکھانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تابعین نے مقام پایا، ان کو سکھانے والے صحابہ تھے۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی وراثت علماء کرام کے پاس ہے، ان سے شریعت سیکھیں گے، شریعت پر عمل کریں گے، یہی راہ راست اور جنت میں جانے کا طریقہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔